بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مضمون چل رہا تھا مرثد ابن مرثد کا اور عناق نامی عورت کا. مکہ مکرمہ میں دو عورتیں تھیں جن کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں. ایک عناق نامی عورت اور ایک سارا نامی عورت. سارا جو تھی یہ گانے گاتی تھی، لوگوں سے پیسہ لیتی تھی، اور عناق جو ہے یہ زنا کے اڈے چلاتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر. اور مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی طائفہ جو بالکل آخری درجے کی تھی. یہود نصارہ تو مدینہ میں کم تھے، میرے زبان پر مدینہ میں نصارہ کا نام آ جاتا ہے، حالانکہ نصارہ زیادہ مدینہ میں نہیں تھے، یہود زیادہ تھے. مکہ مکرمہ میں نصارہ تھے. نصارہ کا تعلق مکہ سے ہے اور یہود کا تعلق مدینہ سے ہے. لیکن چونکہ وہ یہود نصارہ تو زبان میں آ جاتا ہے. نصارہ وہ بہت تھوڑے تھے مدینہ منورہ میں. تھے سے ہی سب جگہ آبادیاں تو ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، زیادہ بھرے ہوئے یہودی تھے. تو مکہ مدینہ منورہ میں مشرکین، مسلمان، یہود، منافقین، ان سب کی ایک قسم کی جو ہے، یعنی یہ سب پہچانتے تھے اس لڑکی کو مدینہ منورہ میں. یہ تین عورتوں کے قصے ہیں جو حدیثوں کے اندر الگ الگ آتے ہیں: عناق، سارا اور مدینہ منورہ کی لڑکی. اس کا نام حدیثوں میں کہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن یہ کہ اس کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئی ہے مدینہ کی طائفہ. حضور کے اخلاق جو ہے بہت اونچے تھے، بہت اونچے اخلاق تھے. یعنی وہ عورت ایسی تھی مدینہ منورہ کی کہ ہر گھرانہ اس سے ڈرتا تھا. رستے میں چلتے چلتے ہاتھ پکڑ لے رہے، رستے میں چلتے چلتے دیکھے کہ 4-5 نوجوان کھڑے ہیں تو وہاں کھڑی ہو جاوے. مشہور تھا مدینہ منورہ کے اندر. الگ الگ خوشبوئیں لگا کر، الگ الگ کپڑے پہن کر یہ مدینہ منورہ میں گھومتے رہتی تھی. جب وہ نکلے تو لوگ مسلمانوں میں تو شریف ہیں لیکن یہودیوں میں بھی تو شریف تھے، جیسے میمون ابن یامین، عبداللہ ابن سلام، یہ تو مسلمان ہو گئے. اور دوسرے بھی یہودی جو ہے وہاں شریف بھی تھے اور گڑبڑ بھی تھے. اسی طرح مشرکین میں بھی شریف بھی تھے اور گڑبڑ بھی تھے. تو کہتے تھے اپنے گھر والوں سے کہ وہ نکلی ہے، وہاں جانا مت. جب سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ نکلی ہے تو جو ہے وہ اس کے خاندان سے تعلق تھا اس کا. لمبی اس کی تفسیر ہے،
مجھے تو اس میں سنانا ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. 6 اللہ گیا گزرا آدمی ہو، بالکل خراب ہو، لیکن کب اس کو ہدایت ملے ہم نہیں کہہ سکتے. ہدایت کے رستہ اللہ تعالیٰ کب کھولے اس کے لیے. اب یہ سارا بھی اتنی خراب تھی کہ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے اور یہ نجد کے جو مشرک تھے یا طائف کے جو مشرک تھے، یہ اسے آ کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار لکھ کے دیتے تھے. یہ گا، یہ حضور کے خلاف گا. تو حضور طواف کرتے رہتے تھے اور وہ گاتی تھی. کتنا تکلیف پہنچتی ہوگی حضور کو. محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، ان کے باپ ایسے ہیں، ان کی ماں ایسی. اب طواف کرتے رہتے تھے اور وہ گاتی تھی، لیکن حضور نے اس کو ہی معاف کر دیا. اور یہ جو طائفہ تھی مدینہ والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی اونچے اخلاق رکھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اکڑو بیٹھ کر اکیلے کھانا کھا رہے تھے اپنے صحن میں. کوئی تھا نہیں، یعنی کوئی ماں بھی نہیں تھی ساتھ میں، بلال بھی نہیں تھے، ابو رافع بھی نہیں. یہ غلام ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے یہ لوگ. ابو رافع یہ بھی نہیں تھے، کسی جگہ کام سے گئے ہوئے تھے. حضرت انس بھی ہر وقت ساتھ رہتے تھے تو یہ بھی نہیں تھے. اور اتفاق ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. اور یہ اپنے گھر سے نکلی. مدینہ منورہ کی بستی تو بہت بڑی بستی تو تھی نہیں، چھوٹا سا آج کا جو حرم ہے یہ مدینہ منورہ کی بستی تھی. آج کے حرم کی جو باؤنڈری بنائی ہے انہوں نے، اور جو وہ پلر لگائے ہیں جہاں سے دروازے کے نمبر لکھے ہیں، وہاں اس کے باہر جو ہے ہوٹلیں ہیں سب. حضور کے زمانے میں مدینہ اتنا تھا، وہ مدینہ منورہ اتنا تھا، وہ نشانی کے لیے یہ باؤنڈری بنائی ہے. آپ کے زمانے میں مدینہ اتنا تھا، بعد میں یہ بڑھتا گیا، دائیں بڑھا، بائیں بڑھا، آگے بڑھا، پیچھے بڑھا، بڑھتے بڑھتے اب جہاں تک معاملہ پہنچا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن دجال مدینہ میں نہیں آ سکے گا. یہ وہ باؤنڈری بنائی ہے کہ یہاں پر دجال آئے گا، یہاں پر اندر داخل نہیں ہو سکے گا، جو حدیثوں میں آتا ہے. وہ نکلی اپنے گھر سے، اور نکلے تو لوگ چلتے آتے جاتے دیکھتے تھے کہ ارے وہ نکلی ہے. تو نکل کر پہلے جو ہے کھڑی رہ کر دائیں بائیں آگے پیچھے نظر ڈالتی تھی. میں کہاں جاؤں، یہاں مشرق میں جاؤں، مغرب میں جاؤں، پیچھے جاؤں، آگے جاؤں. وہ تو حضور کو دیکھ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اچھا، اور کوئی جو ہے اس سے الجھتا بھی نہیں تھا وہ عورت سے. اس سے کیا الجھے؟ اگر دیکھتے تھے تو لوگ اپنا رستہ پکڑ لیتے تھے، گھر میں چلے جاتے تھے، مسجد میں آ جاتے تھے، یا اپنے کسی کام میں مشغول ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے چھوٹے بچوں کو بھی ڈراتے تھے. تو دیکھنا وہ جو کبھی آ گئے نا، کبھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا تو کھولنا مت. اب حضور کا کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، اور نظر حضور پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے. صحابہ سمجھ گئے کہ مانو نہ مانو آج کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں چلی جائیے اور بے ادبی نہ کرے. چنانچہ وہ چلی آہستہ آہستہ آہستہ، اور کتابوں میں لکھا ہے شان کے ساتھ. شان کے چلے مطلب کیا کہ 100% حضور کے پاس ہی جانا ہے. یہ نہیں کہ دائیں بائیں راستہ پکڑنا. اس سے ہوتا ہے نا، تو اچھا ملا تو یہاں پکڑ لیا، تو آپ مال والا ملا تو یہاں چلی گئی. وہ حضور کے نیت سے ہی چلی. معلوم تھا کہ اللہ کے نبی مشرکہ تھی، وہ یہودیہ نہیں تھی. ریحانہ جو تھی جس کے قصے آتے ہیں کتابوں میں، وہ یہودیہ تھی، علاجیہ کرواتی تھی. بنو قریظہ کے موقع جو تو عائشہ کی سہیلی تھی ریحانہ، اس کا نام وہ یہودیہ تھی، اور پکے یہودیہ تھی. جب بنو قریظہ کے فیصلہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا بنو قریظہ کا، تبھی ان کے جتنے مرد ہیں، جتنے جوان ہیں، ان سب کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دو، اور جتنے بوڑھے ہیں، جتنی عورتیں ہیں، اور جتنے بچے ہیں، ان لوگوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دو. اور کہا گیا الا ریحان، الا ریحان. حضرت عائشہ کے بعد بہت آتی تھی، حضرت عائشہ کے بعد بہت بیٹھتی تھی، اور ماؤں کے بعد بھی جاتی تھی، آپس میں لڑائیاں بھی کرواتی تھی.
اس کے بعد یہاں، اس کے بعد یہاں، اس کے بعد یہاں، اس کے بعد یہاں. اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے. تو آپ نے وہاں فیصلہ کیا تھا بنو قریظہ کے موقع کے اوپر کہ جتنے بھی یہودی مرد ہیں جوان ان سب کو قتل کر دو، جتنے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کو چھوڑ دو. چھوڑنا نہیں ہے، پکڑ پکڑ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دو. الا ریحانہ، ریحانہ کو جو ہے چھوڑنا مت، اسے قتل کر دو. جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس وقت میں حضرت عائشہ کے بعد بیٹھی ہوئی کب کر رہی ہے ریحانہ اور ہنس رہی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا تیرے بارے میں اعلان ہوا ہے، سنا؟ تیرے بارے میں پھانسی کا اعلان ہوا ہے، ابھی اعلان ہوا ہے سب کے سامنے، تو نے سنا کہ نہیں سنا؟ تو جب ہاں سنا. تو کہا تجھے موت کا کوئی ڈر نہیں؟ کہا نہیں. یہ کہا ابھی تجھے بلائیں گے. تو زمانے میں ہوتا تھا ایک فلاں 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 لاؤ، اور جو پھانسی دی جاتی تھی اس دور کے اعتبار سے جیوی تھی. اور تو تیرے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا تو فیصلہ ہوا ہے، تو سنا؟ کہا. اب وہ یہ سننے کے بعد بھی حضرت عائشہ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی. حضرت عائشہ کو ہنسا رہے، حضرت عائشہ بھی ہنسے، اور جو ہے یہ بڑا تعجب کرتی تھی حضرت عائشہ کی. عجیب عورت ہے، آدمی کو ٹینشن رہتا ہے نا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اب باری ختم ہو رہی ہے مردوں کی، وہ جو یہودی تھے، اب تیری باری آنے والی ہے. یہ کہا کہ ماں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ماں کہتی تھی حضرت عائشہ کو، حالانکہ حضور کو نبی نہیں مانتی تھی، یہودیہ ریحانہ اس کا نام تھا. یہ نام بھی حضور نے باقی رکھا. یہودی کے کچھ نام اوپر کے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شریعت میں باقی رکھے، اسے بدلے نہیں. وہ نام ہمارے یہاں بھی چل رہے ہیں. ریحانہ، زینب نام یہ اوپر کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو تھی وہ بھی زینب یہودیہ تھی، اس کا نام تھا زینب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب نام باقی رکھا. جو ہمارے آج ہماری خواتین کا، ہماری بچیوں کے نام زینب چل رہے ہیں. اسلم نام یہ بھی اوپر کے یہودیوں کا نام ہے. اسلم یہودی تھا، بہت بڑا تاجر تھا مدینہ منورہ میں. سالم مولا حذیفہ کا جو میں قصہ سناتا ہوں، تو سالم مولا حذیفہ کو لانے والا یہ اسلمی تھا ایران سے، اور ان کو خریدنے والی تصویر ایسی یہ مسلمان عورت تھی، بعد مسلمان بنی مشرکہ تھی. ابو حذیفہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی ان کے مکہ میں. یہ قصے میں بیان کر چکا ہوں، یہ یوٹیوب پر بھی ہوں گے. ابھی تو مجھے یہ کچھ مضمون میرا پورا کرنا ہے میرے سفر سے پہلے. چنانچہ جب اس کی باری آئی ریحانہ کی، یہ ہنس رہی تھی. حضرت عائشہ نے کہا تیری باری آنے والی. اس نے جواب کیا دیا، عائشہ جینا بھی ہنستے ہنستے، مرنا بھی ہنستے ہنستے. اتنی مضبوط تھی کہ جینا بھی ہنستے ہنستے، مرنا بھی ہنستے ہنستے. کوئی پھانسی دے گئی تو وہ ہنس رہی تھی. اس کے انتقال کے بعد آپس کے گھر کا جو انتشار تھا وہ ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو انتشار تھا آپس کا وہ ختم ہو گیا. کوئی لمبی چوڑی باتیں وہ نہیں کرتی تھی. وہ جو اس کے کان یہاں بھر دیے، اس کے کان یہاں بھر دیے، اس کے کان یہاں بھر دیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مائیں کہتی ہے کہ یہ میں نے سنا ہے. ارے میں سنی سنائی باتوں پر عمل مت کرو، اب تحقیق کر لو. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ریحانہ کا چکر تھا. اور یہ عورت تھی یہ جو اڈے چلاتی تھی مدینہ منورہ میں، جس کا نام مجھے پتا نہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. چلتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے. تو جب کھانا کھا رہے تھے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی کھانا کھائے گا اور کوئی ہوگا نہیں دائیں بائیں، تو ظاہری بات ہے کہ نظر تو پڑے گی کون آیا، کیوں آیا، کیا وجہ ہے. آتے ہی کھڑی ہو گئی. سارے صحابہ دور سے دیکھ رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ قریب جا کر ہاتھ پکڑ کر اسے ہٹانے. یا تو یہ کہ بھی آ کر کیا کر رہی تو بھائی یہاں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بات کر رہے ہیں اس سے. تو اس نے آتے ہی ایک سوال کیا، یا محمد عطا کولو کما یا کولو العبد. کیا محمد تم ایسا کھاتے ہو جیسا غلام کھاتا ہے؟ اب تو نبی اتنے بڑے نبی، عطا کولو کما یا کولو العبد. تو آپ نے جواب دیا، ہاں انا عبد من عباد اللہ
آکلو کما یاکل العبد، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور ایسا ہی کھاتا ہوں جیسا ایک بندہ کھاتا ہے۔ آپ کے یہاں ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو کے نعرے نہیں ہوتے تھے، یہ تو ہمارے یہاں شروع ہوئے مولویوں کے پاس۔ جو ذرا تھوڑی سب سے آسان دھندا بتاؤں بھائی بغیر موڑی کا، سب سے آسان دھندا جعلی پیر بن جاؤ، اس سے آسان دھندا کوئی نہیں، خالی تسبیح پھرانا آنا چاہیے آپ کو اور 2-4 تقریریں آنی چاہیے، اس سے آسان دھندا کوئی نہیں۔ اسی نے امت کو تباہ کیا ہے، حقیقت نکل گئی۔ وہ جعلی پیروں کے چکر میں آتے گئے، میں حرم سے بیٹھا ہوا تھا، ایک بیچارہ آیا اور اس نے اباؤ پہنا ہوا جوان، ہمارے مفتی سے بھی کم عمر کا ہوگا، اور 2-4 چھوکرے ساتھ تھے، وہ حرم میں ساتھ آتے تھے۔ میں نے کہا ایسے لوگوں کی وجہ سے ختم ہوا ہے دین، بے دین دینداروں کی وجہ سے دین ختم ہوا ہے اور اب ختم ہو رہا ہے، بے دین دیندار۔ رات ہمارا اکل کنواں میں پروگرام تھا مدرسے میں، ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع، میں نے تو دیکھا نہیں اتنا بڑا مجمع، ہزاروں ڈاکٹرنیاں، ہزاروں کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، اور اتنا بڑا مجمع، سب ماشاءاللہ جتھا سب۔ تو میں کہا اتنا بڑا تم کیسے؟ مجھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ ارے ایک دن میں 3 پروگرام کروائے انہوں نے، حالانکہ ہم دن میں 1 کرتے ہیں پروگرام، انہوں نے 3 کروائے۔ بولے ابھی 3 رہ گئے ہیں، اور ان کی شکایت ہے۔ تب ہم نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ ہر سال ہم 3 دن کے لیے آئیں گے یہاں، تاکہ سب جتنا بڑے بڑے ان کے جتھے ہیں ان میں جا کر بیان ہو جائے، جگہ جگہ بھی نہیں ہو سکتے وہ لوگ۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا، دین جو ختم ہوا ہے اور دین جو میں گڑبڑ آئی ہے بے دین دینداروں کی وجہ سے۔ میرا کپڑے کتنے اچھے ہیں، امامہ پہنا ہے، خالی سرما لگایا نہیں ہے، تسبیح آتی نہیں ہے، یہاں مسواک نہیں ہے، آپ سمجھے کتنا اچھا لگتا ہوں ماشاءاللہ۔ پھر جبریل کا بھائی کتنا، لیکن دین نہیں ہے تو اس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑے گے، بے دین دیندار۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اخلاص والوں میں اغراض والے آئیں گے وہ سارا معاملہ ختم کر دیں گے، یہ ابا بار بار کہتے تھے کہ اخلاص والوں کے اندر اغراض والے آ گئے۔ تو دین جو ہے یہ خالی پیر بننے سے نہیں آتا گا کہ پیر بن جاوے کہ کوئی خلافت دے دے، نا وہ اس کے اندر کی محنت ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتا، اس میں بنیادی چیز ہوتی ہے اخلاق۔ یہ حضور کے اخلاق ہے اس لڑکی کے ساتھ، وہ پوچھ رہی ہے کیا، اچھا کب پوچھ رہی ہے؟ مدینہ کے سفر میں پوچھ رہی ہے، مدینہ کے قیام میں پوچھ رہی ہے۔ مدینہ کے قیام میں تو مدینہ ہمارا ہاتھ میں آ گیا تھا، پورا ہول تھا ہمارا مدینہ منورہ میں، ابھی سارے کے سارے نکلے نہیں تھے لیکن ہولڈ ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں، انصار مہاجرین جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اور اس وقت تو یہ قصہ ہے، آپ مار سکتے تھے، جیل میں ڈال سکتے تھے، نہیں، وہ سوال کر رہی ہے عطا کو لو کمایا کو لو العبد، ایسا کھاتے ہو جیسا غلام کھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا عبد من عباد اللہ، آپ کو لو کمایا کو لو العبد۔ تو دوسرا سوال کیا عطا کو لو وحیدن و تنسانی، اکیلے کھا رہے ہیں مجھے نہیں کھلا رہے۔ ہے کسی کی ہمت آج اگر کوئی کہے طائفہ آ کر اسے بات اسے کھڑا رکھے، اکیلے کھا رہے ہیں آپ اور کسی کو نہیں کھلا رہے، آپ مجھے نہیں کھلا رہے، کسی کو نہیں، مجھے بھول گئے آپ۔ تو آپ نے فرمایا کھا لے، ہاں اس نے کہا نہیں ایسے تھوڑی کھاتی ہوں میں، اپنے ہاتھ سے کھلائی۔ چھلے درجے کی عورت ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہاتھ سے کھلائی، آپ نے فرمایا لے۔ تو اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں، اپنے منہ کا لقمہ کھلائیے۔ اطعمنی ما فی فیک، یہ حدیث کے جملے، اطعمنی ما فی فیک، آپ کے منہ میں جو لقمہ ہے وہ لقمہ کھلائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں سے لقمہ نکالا، جو لقمہ تھا آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اس کو دیا، وہ کھاتے ہی ایمان کا نور اس کے دل میں داخل ہو گیا۔
اور بن گئی رضی اللہ عنہا، اور ایسی آپا بنی کہ لوگ شادی کے لیے ترستے تھے کہ یار ہماری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے۔ اب داعیہ بن گئی، مخلصہ بن گئی، متقیہ بن گئی، پاک باز بن گئی۔ حضور کے زمانے میں ہوا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ دعوت کے اندر سب سے بڑی صفت ہے اخلاق، شفقت۔ حسن حسین ایک مرتبہ گم ہو گئے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے اخلاق پر بتا رہا ہے، جس سے جو ادھر ادھر کی نکل رہے تھے، اس کی بات ذہن میں آئی ہے کہ حسن حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت حسن کی عمر 8 سال کی تھی اور حضرت حسین کی عمر 6 سال کی تھی آپ کے انتقال پر۔ تو ظاہر بات ہے کہ مدینہ منورہ میں جب یہ اس لیے کہ یہ قصہ مدینہ کا ہے، مکہ کا نہیں ہے، تو مدینہ میں پیدا ہوئے تھے دونوں۔ تو جب یہ گم ہوئے اس وقت میں کافی چھوٹے ہوں گے، جب آپ حضور کا انتقال ہوا، ایک 8 سال کا ہے، ایک 6 سال کا ہے، تو جب گم ہونے کا قصہ ہوا ہے تو یہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں عمر ان دونوں کی بہت کم ہوگی۔ یہ دونوں بھائی جو ہے ویسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ دونوں کو کپڑے وپڑے بدلا کر کبھی جو ہے ٹھیک ٹھاک کر کے جو حضور کے بعد دے دیا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ساتھ کھجوریں رکھتے، دونوں کو پیار کرتے، دونوں کو بٹھاتے، باتیں کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے یہ ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھتا تو حضرت فاطمہ کو کہتے، علی کو کہتے کہ دن چڑھ گیا ہے، اب بچوں کو لے جاؤ، ظہر کا وقت ہو گیا، ہمیں مسجد میں جانا ہے۔ یہ لوگ آ کے لے جاتے۔ ایک بار تو حضور انتظار کر رہے ہیں، یہ دونوں آئے ہی نہیں۔ بھی آج فاطمہ لائی نہیں، کیا مسئلہ ہوا؟ اتنے میں ام ایمن آئی، اور ام ایمن نے آ کر کہا حضور کو ضرور سے حضرت بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ حضور فکر پڑ گیا، یعنی کیا؟ ام ایمن ایسی تھی کہ یہ ان کے لیے حضور کا گھر فری پورٹ تھا اور کسی کے لیے نہیں، وہ جب چاہے کسی سے جا کر بات کر لے۔ یہ مقام صرف ام ایمن کا تھا اور کسی ماں کا بھی نہیں تھا، کسی کا نہیں۔ کسی کو بھی جانا ہو تو تھوڑا دیکھے گا بھی حضور آرام میں تو نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تو نہیں ہے۔ لیکن ام ایمن ایسی تھی جب چاہے جیسے چاہے کوئی بات کرنی ہو وہ چلی جاتی تھی۔ اسی لیے صحابہ کے یہاں کوئی اہم موقع کوئی ایسی بات ہوتی جو حضور سے پوچھنا ضروری ہوتا تو ہر آدمی نے جھپتا، بھائی یار یہ ٹائم تو حضور کو سے پوچھنے کا نہیں ہے، ظہر کی نماز میں آئیں گے تو پوچھ لیں گے، بہت ارجنٹ ہے۔ تو یہ ام ایمن کا سہارا لیتی۔ ام ایمن بوڑھی عورت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار دیا تھا ام ایمن نے۔ 42 سال تک ام ایمن نے حضور کی خدمت کی ہے۔ یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد سے لے کر حضور ابو طالب کے انتقال تک یہ ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ابو طالب کے انتقال تک میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حساب کر کے بتاتے تھے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 42 سال خدمت کی ہے۔ تو 42 سال ہی ساتھ رہی، 42 سال تو یہ ہو گئے۔ اب جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے بھی ہو گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، شادی بھی ہو گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا، تب بھی اس نے حضور کو نہیں چھوڑا ام ایمن نے۔ حضور کے انتقال تک پھر خدمت میں رہی۔ اب بتاؤ 42 سال وہ اور حضور کا انتقال، مطلب کتنی لمبی عمر حضور کے ساتھ رہی۔ ایک ہی عورت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے سب بیٹھے ہیں اور وہ پیالہ لے کر آتی، محمد پی لو، پیاس لگی ہوگی آپ کو۔ اب نبی کے سامنے سارا مجمع بیٹھا ہے اور یہ عورت اگر کہہ رہی پی لو، پیاس لگی ہوگی،
تو مجھے سلط نہیں دیکھتی، نہیں مجھے عادت نہیں، پی لو ماں دے رہی ہے، یہ ماں دے رہی ہے، اس پر حضور کہتے ہیں کہ مجھے اس عورت سے ماں کا پیار ملتا ہے۔ اچھا قبول صورت تھی نہیں، ایک تو قبول صورت ہوتی ہے بہت بوڑھی، ہوٹ موٹے موٹے، کوئی مکان نہیں، کوئی در نہیں، مکان میں رہتی نہیں تھی وہ مسجد نبی کے دروازے کے اوپر ہی باہر جو اپنے بیٹھ جاتی تھی، افسن عورتیں جیسے بیٹھتی ہیں، اور ویسے وہاں پر لوگ آتے جاتے سلام کرتے، یہ جو ہے پردے کی آیتیں نازل ہوئی، پہلے تو پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، ایسی بیٹھی رہتی تھی، اور لوگ جو جاتے آتے تھے کچھ تو کہتے تھے کہ ام ایمن ہے، ام ایمن ہے، ام ایمن ہے۔ حضور کے پاس جب بھی جائے، اب یہ حسن حسین جو ہے یہ گم ہو گئے مدینہ منورہ میں تو بہت بڑا حادثہ تھا۔ حضور کے انتقال پر جب حسن کی عمر 8 سال کی، حسین کی عمر 6 سال کی، تو اب تو بہت چھوٹے ہوں گے، گم ہو گئے، اس نے آ کر دھمال مچا دی۔ حضور حادثہ ہوا تھا، آپ نے بھائی کیا ہوا؟ ارے حسن حسین گم ہو گئے، نہیں مل رہے، علی بھی ڈھونڈ رہے، فاطمہ بھی ڈھونڈ رہے، اب آپ کو یہ تکلیف اور ہوئی، بچے دونوں گم ہو گئے اور بیٹی ڈھونڈنے نکلی ہے، ظاہری بات ہے کہ بیٹی کے گھر کا بھی کام ہے، داماد ڈھونڈنے نکلا ہے، آپ نے فوراً جلدی جو ہے کپڑے وغیرہ بدلے اور آپ سیدھے حضرت فاطمہ کے یہاں آئے تو دیکھا تو حضرت فاطمہ نے کہا نہیں، فاطمہ حسن حسین کو ڈھونڈنے گئی، کہاں چلے گئے؟ دونوں کھیل رہے تھے، کھیلتے دونوں بھائی تھے، دونوں کھیل رہے تھے، کھیلتے پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے۔ اچھا مدینہ منورہ کی بستی تو بہت چھوٹی تھی نا، آپ نے اعلان فرمایا عربی سنو، حسن حسین گم ہو گئے، تم جلدی سے اسے ڈھونڈو، کہیں سے لاؤ۔ دیکھو دن بھی اب یار یہ وقت ہے فجر کے بعد کا، فجر کے بعد جیسے جاگے اٹھے کیے، حضرت فاطمہ اندر کچھ کام کر رہی ہے اور یہ دونوں کے دونوں نکل گئے، چھوٹے بچے جیسے نکل جاتے ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دن چڑھنے لگا یعنی گرمی ہونے لگی، اور جب گرمی ہونے لگی تو آپ کو ٹینشن اور بڑا، فاطمہ بھی ڈھونڈ رہی، علی بھی ڈھونڈ رہے، دن بھی چڑھنے لگا، پتہ نہیں وہ بچے کہاں ہوں گے، ان کو بھی تو گرمی لگے گی نا۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، میری دونوں ٹہنیاں گم ہو گئی ہیں، مدینہ والوں ڈھونڈو۔ اب حضور کا کہنا پورا مدینہ جو ہے وہ نکل گیا، حدیث میں آتا ہے پورا مدینہ، مرد عورتیں بچے چھوٹے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، حسن حسین نہیں ملے، اور آسمان تو کوئی وہی بھی نہیں ہے، یہ تو ہوتا نا، اللہ کو تو پتا ہے نا کہاں ہے، جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جاتی ہے کہتے تھا کہ اتنے پریشان ہے، ٹینشن ہے، وہ تو وہاں بیٹھے ہیں دونوں کو دونوں۔ اب جب نہیں ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا بھی میری دونوں ٹہنیاں گم ہو گئی، حضرت فاطمہ تھکی ہوئی پسینہ، اب بیٹا ٹینشن نہ لو، آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ کہاں سے آئیں گے؟ میں صبح سے ڈھونڈ رہی ہوں ان دونوں بچوں کو، کہاں سے؟ اللہ لائے گا، تم گھر میں رہو، ہم پورا مدینہ، تو مدینہ کی عورتیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بوڑھے تھے نا، بوڑھے گھر میں بیمار، وہ بھی حضور کی خدمت کے لیے نکلے۔ خدمت کیا کہ بچے مل جانے دونوں کو دونوں، بس مائیں تھی، اب ماؤں کو ٹینشن، تو بعض کتابوں تاریخ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مائیں بھی اپنے حجاب وہ چادر وغیرہ لے کر بھی شاید یہاں ہوں گے، اس زمانے میں بھوس بھرا جاتا تھا، بھوس، یہ پتہ دیہاتوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے، یہاں بمبئی کا تو معلوم نہیں ہے، یہ چارہ وغیرہ رکھتے ہیں، ایسے مکانات ہوتے ہیں، چارہ وغیرہ رکھتے ہیں جانوروں کے لیے، وہ مکانات ہوتے تھے، تو آپ نے دیکھو شاید یہ کہیں کھیلتے اس کے اندر نہ چلے گئے ہوں، صحابہ جو ہے بیچارے اندر جا کر سارا کا سارا لے کر جو ہے وہ سب نکال کر کہیں نہیں ملے، اور سورج کہہ رہا ہے گرمی، سورج تیزی سے نکل رہا ہے، کتابوں میں وقت ہو گیا، تو یہ سب آئندہ سال، آئندہ مہینے پر، آئندہ جمعہ ہم ہیں، اللہ آسان کرے۔ حسن حسین کا بھی رہ گیا اور وہ طائفہ والی عورت کا بھی رہ گیا۔